مہدی الحسن لڑکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے کندھے پر اٹھائے سرنگ کے دوسرے دہانے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے سارے سبق یاد آ گئے تھے اور اس کے گرد سلطان ایوبی کی آواز گونج رہی تھی۔ جس طرح ایک غدار پوری قوم کو ذلت اور رسوائی میں ڈال سکتا ہے، اسی طرح ایک حریت پسند جانباز پوری قوم کو بڑے سے بڑے خطرے سے بچا سکتا ہے۔ مہدی الحسن کے دل میں یہ احساس ایک بڑا ہی مضبوط جذبہ بن کر بیدار ہو گیا کہ اس کی قوم جو گہری نیند سو رہی ہے وہ اس کے بھروسے پر سو رہی ہے۔ وہ جاسوسوں کی زمین دوز جنگ کا جانباز تھا۔ اسے معلوم تھا کہ قوم بہت بڑے لشکر کا اور گھڑ سواروں کے طوفان کا اور تیروں کی بوچھاڑوں کا مقابلہ کر سکتی ہے، لیکن دشمن کے جاسوسوں اور تخریب کاروں کا مقابلہ صرف ایک یا دو جاسوس ہی کر سکتے ہیں۔ مہدی الحسن مصر اور اپنی قوم کا واحد پاسبان اور سلامتی کا ضامن بن گیا، مگر ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا۔ کیا حکیم بھی دشمن کے تخریب کاروں کے گروہ کا فرد ہے؟ اس کا ذہن تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا کہ اتنا عالم، معزز اور صاحب حیثیت طبیب، جس کی عزت حکام بالا بھی کرتے تھے، دشمن کا ساتھی ہو سکتا ہے۔ اسے یاد آیا کہ اسے جو سبق دیے گئے تھے اور اس کے اپنے جو تجربے اور مشاہدے تھے، ان سے اس پر یہ حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ ایمان فروشی کا عہدے اور رتبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس نے دیکھا یہ تھا کہ ایمان کا سودا عموماً اونچے رتبے کے لوگ کرتے ہیں اور زیادہ بڑا بننے کے لالچ میں آ کر بعض انسان ایمان گروی رکھ دیتے ہیں۔ اس کے سامنے اب مسئلہ یہ تھا کہ لڑکی کو ساتھ لے کر وہ کس طرف سے باہر نکلے اور اپنے اونٹ تک پہنچے۔ لڑکی سے وہ اس لیے رہنمائی نہیں لینا چاہتا تھا کہ وہ اسے غلط راستے پر ڈال کر کسی اور جال میں پھنسا سکتی تھی۔ وہ جس راستے سے آیا تھا اس راستے کو وہ اب مسدود سمجھتا تھا۔ روشنی پھینکنے والوں نے دہانے پر 2-3 بار روشنی پھینکی تھی، مگر لڑکی کو مہدی الحسن نے سرنگ میں دبوچ رکھا تھا۔ لڑکی کی وہ آواز بھی بند ہو گئی تھی جو مہدی الحسن کو بدروح کا تاثر دیتی تھی۔ ان حالات میں اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ادھر اس گروہ کے آدمی نیچے اتر آئے ہوں گے۔ سرنگ کی دوسری طرف اسے معلوم نہیں تھا کہ کسی طرف سے باہر جانے کا راستہ ہے یا نہیں۔ وہ لڑکی کو اٹھائے سرنگ سے باہر نکل گیا۔ ایک طرف دہانے سے کچھ دور جا کر اس نے لڑکی کو زمین پر بٹھا دیا اور اس کے منہ سے پٹی کھول کر کہا، کیا تم بتاؤ گی کہ میں کس طرف سے جاؤں جدھر تمہارا کوئی آدمی نہ ہو؟ اگر اکیلے جاؤ تو بتا سکتی ہوں، تم میرے ساتھ چلو گی؟ مہدی الحسن نے کہا۔ مجھے پھانسنے کی کوشش کرو گی تو میں اپنے آپ کو زندہ نہیں رہنے دوں گا، نہ تمہیں زندہ چھوڑوں گا۔ میں تمہیں وہ راز بتا دوں جو تم جاننا چاہتے ہو تو وہ اکیلے چلے جاؤ گے؟ میں وہ راز جان چکا ہوں، مہدی الحسن نے کہا۔ مجھے راستہ بتاؤ، مجھے صرف ایک بار روشنی میں دیکھ لو، لڑکی نے کہا۔ پھر مجھے اپنا سمجھنا، ایک بار میرے ساتھ چلے چلو، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہی۔ لڑکی نے مہدی الحسن کی مردانگی کو بھڑکانے کے جتن کیے، زر و جواہرات کے لالچ بھی دیے، مگر اسے راستہ نہ بتایا۔ مہدی الحسن نے پٹی سے اس کا منہ بند کر دیا اور خود ہی ایک محفوظ راستہ سوچ لیا۔ یہ راستہ پہاڑیوں کے اوپر تھا۔ اس نے لڑکی کو وہیں بیٹھے رہنے دیا اور اوپر چڑھنے لگا۔ نیچے کسی کی آواز سن کر وہ وہیں دبک گیا۔ کوئی مرد اس لڑکی کو پکار رہا تھا۔ مہدی الحسن آہستہ آہستہ نیچے آ گیا اور لڑکی کے قریب ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے لڑکی کو شاید دیکھ لیا تھا۔ تم بولتی کیوں نہیں؟ اس آدمی نے پوچھا اور اوپر آنے لگا۔ لڑکی کا منہ بند تھا۔ وہ آدمی اس کے قریب آ بیٹھا اور بولا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ادھر نہیں گئی؟ مہدی الحسن اس کے عقب میں تھا۔ فاصلہ 2-4 قدم تھا۔ اس نے اٹھ کر اس آدمی کی پیٹھ میں خنجر کا بھرپور وار کیا۔ فوراً بعد دوسرا وار کیا۔ جوان آدمی کے دونوں وار دور تک اتر گئے۔ اس آدمی کی آواز بھی نہ نکلی۔ مہدی الحسن نے اسے گھسیٹ کر اس پتھر کے نیچے پھینک دیا جس کے پیچھے وہ چھپا تھا۔ اس نے لڑکی کو کندھے پر ڈالا اور پہاڑی پر چڑھ گیا۔ یہ کوئی اونچی پہاڑی نہیں تھی، اوپر سے چوڑی تھی۔ وہ اس پر چلنے لگا۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ تھا کہ رات بھر کہیں چھپا رہتا اور دن کی روشنی میں نکل جاتا، لیکن اس کی کوشش یہ تھی کہ بہت جلد قاہرہ پہنچ جائے تاکہ حکیم کی گرفتاری اور اس علاقے کو محاصرے میں لینے کا انتظام صبح سے پہلے ہو جائے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا جہاں مشعل کی روشنی تھی۔ اب چونکہ وہ خود بلندی پر تھا اس لیے اسے بالمقابل بلندی پر مشعل صاف نظر آ رہی تھی۔ ایک آدمی دونوں ہاتھوں میں آئینے کی طرح چمکتی چادر، دھات یا ابرق کے اٹھائے ادھر ادھر عکس مار رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا۔ مہدی الحسن کے لیے اوپر آؤٹ تھی۔ وہ اس کی مدد سے روشنی سے بچتا آگے ہی آگے بڑھتا گیا، حتیٰ کہ مشعل اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اسی پہاڑی خطے میں دور اندر جہاں تک کوئی مسافر اور کوئی گڈریا نہیں پہنچ سکتا تھا، ایک پہاڑی کے دامن میں غار کا تنگ سا دہانہ تھا۔ اس کے پیچھے غار اتنا وسیع تھا جو غار نہیں بلکہ ایک کشادہ کمرہ تھا۔ اس میں بہت سے آدمی بیٹھے تھے، 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ اب تک اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ ایک آدمی نے کہا، آ جائے گی۔ ایک اور نے کہا، یہاں کون سا خطرہ ہے، آج وہ اسے لے کے ہی آئے گی۔ آدمی کام کا ہے، ایک نے کہا، کمبخت بہت تجربہ کار ہے، ہم اسے تیار کر لیں گے۔ اتنے میں ایک آدمی دوڑتا اندر آیا اور بولا، کوپل مرا پڑا ہے اور لڑکی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہاں ہے۔ کوپل کو خنجروں سے ہلاک کیا گیا ہے۔ وہ مہدی الحسن کہاں ہے؟
किसी ने पूछा। कहीं नजर नहीं आ रहा, उसे जवाब मिला। उसका ऊंट यही है, वो खुद कहीं नजर नहीं आ रहा। सब बाहर को 2 मशालें उठाकर दौड़ पड़े और सुरंग के दहाने तक गए। वहां उनके साथी की लाश पड़ी थी। सुरंग में जाकर देखा, लड़की का कफन पड़ा था। उसके लीडर ने सबसे कहा, 2 आदमी बाहर चले जाओ, अगर बाहर से कोई खतरा आए तो इतला दो, अगर वो नजर आए तो उसे पकड़ो और मुकाबला करे तो मार डालो, बाकी आदमी फैल जाओ, वो यहीं कहीं होगा, अगर वो सुबह तक न मिले तो यहां से निकलो। उस वक्त मेहदी उल हसन लड़की को कंधे पर उठाए एक मुश्किल में फंसा हुआ था। वो सुरंग वाली पहाड़ी से दूर निकल गया था। आगे पहाड़ी दीवार की तरह हो गई थी, ना दाएं ढलान थी ना बाएं, और ये बुलंद थी। ये बिल्कुल दीवार थी जिस पर बैक वक्त दोनों पांव नहीं रखे जा सकते थे। वो उस पर इस तरह बैठ गया जिस तरह घोड़े पर बैठते हैं। वो आगे को सरकने लगा। लड़की को कंधे पर संभालना और तवाजुन कायम रखना मुश्किल हो रहा था। लड़की ने उसके तवाजुन को बिगाड़ने के लिए तड़पना शुरू कर दिया। मेहदी उल हसन को मालूम था कि यहां से गिरा तो हड्डियां टूट जाएंगी। इसने उससे अंदाजा लगाया कि यहाँ जो भेद है वो इतना कीमती और नाजुक है कि ये लड़की इसे छुपाए रखने की खातिर मेहदी उल हसन को अपने साथ गिराकर खुद भी मरने की कोशिश कर रही है। ये दीवार खत्म होने में नहीं आ रही थी और लड़की उससे संभल नहीं रही थी। उधर लड़की के गिरोह के आदमी तलाश और ताक़ुब में फैल गए थे। उनके लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल था। तकरीबकारी के अड्डे का पकड़े जाना उनकी शिकस्त थी और उनमें से जिन्हें पकड़े जाना था उनके लिए बहुत ही अजियतनाक मौत थी। मेहदी उल हसन ने लड़की के गिर्द बाजू इस कदर जोर से लपेट लिया कि उसकी पसलियां टूटने लगी। वो तो अपनी रूह की भी ताकत इस्तेमाल कर रहा था। आखिर यही ताकत उसे दीवार से गुजार ले गई। आगे जो चोटी आई वो खासी चौड़ी थी। मेहदी उल हसन ने लड़की को जमीन पर पटक दिया और गजबनाक आवाज में बोला, क्या तुम मेरा रास्ता रोक लोगी? उसने लड़की को अपने गुस्से का जायका चुकाने के लिए 2-4 कदम पीठ के बल घसीटा और कहा, मेरे लिए कोई मुश्किल पैदा की तो मैं तुम्हें इसी तरह घसीट कर साथ ले जाऊंगा, मरती हो तो मर जाओ। उसे दूर नीचे एक मशल दिखाई दी। वो बहुत थक गया था और महसूस करने लगा था कि खतरे से निकल आया है, मगर उस जगह से निकलना अभी टेढ़ा मसला बना हुआ था। उसे बहुत जल्द काहिरा पहुंचना था। उसने लड़की के पांव खोल दिए, हाथ पीठ पीछे बंधे रहने दिए, उसे आगे कर लिया और खंजर की नोक उसकी पीठ के साथ लगाकर कहा, चलो, मेरे कहे बगैर दाएं बाएं ना घूमना। ताक़ुब में जो आदमी निकले थे वो सुरंग में और उसके इर्द गिर्द वादियों में घूम फिर रहे थे। 2 आदमी उस जगह जा खड़े हुए जहां से मेहदी उल हसन अंदर आता जाता था। मेहदी उल हसन ढलाने उतरता और चढ़ाइयां चढ़ता एक ऐसी चट्टान पर जा पहुंचा जहां आगे कुछ भी नहीं था। वो जमीन का भेदी था। उसे इतना तजर्बा था कि अंधेरे में भी अजनबी जमीन के खदोखाल भांप लिया करता था। उसे ये समझने में कुछ देर लगी कि नीचे दरिया है और ये दरिया नील है। उसने लड़की के हाथ भी खोल दिए और मुंह से पट्टी भी उतार दी। चट्टान की ढलान खड़ी थी। लड़की से कहा कि बैठो और नीचे को सरको। दोनों सरक कर नीचे गए। पानी की आवाज साफ सुनाई देने लगी। चट्टान की ढलान खत्म हो चुकी थी। वो अभी दरिया की सतह से बुलंद थे। उसने लड़की से कहा कि दरिया में कूदो। लड़की बोली, मैं तैरना नहीं जानती। मेहदी उल हसन ने खंजर न्याम में डाला और लड़की को अपने बाजों में ले लिया जैसे बगलगीर हुआ जाता है। उसने लड़की को मजबूत गिरफ्त में लिए हुए दरिया में छलांग लगा दी। दरिया का रुख काहिरा की तरफ था। लड़की को उसने दानिस्ता छोड़ दिया। उसने देखा कि लड़की तैर रही है। मुझे मालूम था कि तुम तैर सकती हो, मेहदी उल हसन ने कहा। तुम्हें हर ढंग सिखाकर हमारे मुल्क में भेजा जाता है। ज्यादा जोर न लगाओ, दरिया उधर ही जा रहा है जिधर हम जा रहे हैं। उनके एक तरफ चट्टानें और पहाड़ियां खड़ी थी। उन्हें तलाश करने वाले इसको आसार के दूसरी तरफ भाग दौड़ रहे थे। लड़की ने तैरते तैरते एक बार फिर कोशिश की कि मेहदी उल हसन को अपने जवान जिस्म का असीर बना ले, लेकिन उसने कोई असर न लिया। बहुत दूर आगे जाकर जब मेहदी उल हसन ने देखा कि वो खतरे के इलाके से दूर आ गया है, मुंह में 2 उंगलियां डालकर खास अंदाज से सीटियां बजाईं। वो तैरता भी गया और वक्फे वक्फे से सीटियां भी बजाता गया। थोड़ी देर बाद उसे दूर से ऐसी ही सीटी सुनाई दी। फिर सीटियों का तबादला हुआ। एक कश्ती उनके करीब आ गई। मेहदी उल हसन को मालूम था कि जिस तरह सरहद पर गश्ती संतरी घूमते फिरते रहते हैं, इसी तरह दरिया में भी गश्ती पहरा होता है। खतरे के वक्त एक दूसरे को बुलाने के लिए वो मुंह से इसी तरह सीटियां बजाया करते थे। ये कश्ती गश्ती संतरियों की थी। मेहदी उल हसन ने अपना तारुफ कराया। संतरियों ने उसे और लड़की को कश्ती में बिठा लिया। अली बिन सुफियान गहरी नींद सोया हुआ था। उसे मुलाजिम ने जगाया और बताया कि मेहदी उल हसन नाम का एक आदमी एक लड़की को साथ लेके आया है। मेहदी उल हसन का नाम ही काफी था। अली बिन सुफियान उचक कर उठा और बाहर को दौड़ा। मेहदी उल हसन और लड़की के कपड़ों से पानी टपक रहा था। दोनों को कमरों में बिठाया। कंदील जल रही थी। मेहदी उल हसन ने पहली बार लड़की का चेहरा देखा और सोचा कि लड़की ने ठीक कहा था कि मुझे रोशनी में देखोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। मेहदी उल हसन ने हकीम का नाम लेकर कहा, उसके घर पर फौरन छापा मारें। मेहदी, अली बिन सुफियान ने हैरत ज़दा होकर पूछा, किसकी बात कर रहे हो?
کیا ایمان فروشی کوئی نئی خبر ہے؟ مہدی الحسن نے کہا اور لڑکی سے پوچھا، حکیم تمہارا ساتھی ہے نا؟ یہاں جھوٹ بولو گی تو انجام بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ لڑکی نے سر جھکا لیا۔ علی بن سفیان نے اس کے بھیگے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہاں تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو تم سوچ رہی ہو۔ تمہارے حسن اور جوانی کے لیے ہم پتھر ہیں، اور جب ہم بے بس عورت کی عزت کرنے پر آتے ہیں تو ہم ریشم کی طرح ملائم اور نرم ہیں۔ حکیم تمہارا ساتھی ہے؟ لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ مہدی الحسن نے نہایت مختصر طور پر سنایا کہ وہ کیا دیکھ کر آیا ہے اور حکیم نے اسے بدرو کا کس طرح جھانسا دیا تھا۔ علی بن سفیان نے ملازم اور اپنے محافظوں کو بلایا اور انہیں مختلف کمانداروں کی طرف پیغامات دے کر دوڑا دیا۔ کوتوال غیاث بلبیس کو بھی بلوا لیا۔ اس نے اس قسم کے ہنگامی حالات کے لیے زیادہ نفری کا ایک دستہ تیار کر رکھا تھا جو چند منٹوں میں کارروائی کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ مہدی الحسن کی رپورٹ پر یہ دستہ فوراً تیار ہو گیا۔ علی بن سفیان نے غیاث بلبیس کے سپرد یہ کام کیا کہ حکیم کے گھر چھاپا مارے اور اسے گرفتار کر کے اس کے مکان اور دوائی خانے کو سرب مہر کر دے۔ اس نے خود سواروں کو ساتھ لیا، ایک گھوڑے پر مہدی الحسن کو، دوسرے پر لڑکی کو بٹھایا اور واردات والے علاقے کو روانہ ہو گیا۔ وہ جگہ بہت دور نہیں تھی۔ لڑکی کے گروہ کے آدمی اس وقت تک تلاش سے مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے تھک ہار کر فیصلہ کیا کہ وہ وہاں سے نکل بھاگیں۔ انہیں خدشہ یہ تھا کہ لڑکی اگر قاہرہ پہنچ گئی تو وہ نشاندہی کر دے گی۔ گروہ میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ کچھ آدمی کہتے تھے کہ مہدی الحسن کا اونٹ یہی ہے، وہ اگر نکل گیا ہے تو اتنی جلدی قاہرہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اسی کشمکش میں انہوں نے وہاں سے بھاگنے میں وقت ضائع کر دیا۔ آخر وہ اپنا سامان سمیٹ کر غارنما کمرے سے نکلے، مگر انہیں گھوڑوں کے قدموں کی دھماکے سنائی دینے لگے۔ باہر نکلنے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ علی بن سفیان کے سواروں نے مشعلیں جلا لیں اور وادیوں میں پھیل گئے۔ لڑکی کو ساتھ رکھا گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا گروہ کہاں رہتا ہے۔ وہاں گئے تو غار کے اندر سے 4-5 آدمی پکڑے گئے۔ اندر مختلف قسم کے سامان کے انبار تھے، جن میں آتش گیر مادہ، تیر کمان اور خنجر تھے، اور ایک مضبوط باکس میں سونے اور چاندی کے وہ سکے تھے جو مصر میں رائج تھے۔ ان آدمیوں میں صرف ایک صلیبی تھا، باقی قاہرہ کے مسلمان تھے۔ ان کی نشاندہی پر گروہ کے دوسرے افراد کی تلاش شروع ہوئی۔ ساری رات اور اگلا پورا دن تلاش جاری رہی، جس کے نتیجے میں باقی افراد بھی پکڑے گئے، جن میں 2 ایسی ہی لڑکیاں تھیں جیسی مہدی الحسن نے پکڑی تھی۔ ادھر قاہرہ میں حکیم کے گھر کو گھیرے میں لے کر اس کے دروازے پر دستک دی گئی تو دروازہ ایک ملازم نے کھولا۔ غیاث بلبیس اپنے چند ایک آدمیوں کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اس کے آدمی کمروں میں گھس گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ حکیم کے سونے کا کمرہ اندر سے بند تھا۔ دروازہ ایک نیم برہنہ لڑکی نے کھولا۔ حکیم پلنگ پر نیم برہنہ پڑا تھا۔ پلنگ کے قریب سراہی اور پیالے رکھے تھے۔ حکیم نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے مریض اور معتقد تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ حکیم اس حالت تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ لڑکی اس کی بیوی نہیں تھی اور وہ مسلمان بھی نہیں تھی۔ یہ صلیبیوں کا بھیجا ہوا تحفہ تھا، اور اس کے گھر سے جو دولت برآمد ہوئی تھی وہ یقیناً حکمت کی آمدنی نہیں تھی۔ حکیم اس وقت ہوش میں آیا جب وہ قید خانے کے تہ خانے میں بندھا ہوا تھا۔ غیاث بلبیس کو اطلاع دی گئی کہ حکیم بیدار ہو گیا ہے۔ وہ حکیم کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہ اب کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ ذرا سی پس و پیش کے بعد اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے 2 نائب سالاروں کے نام لے کر بتایا کہ وہ مصر میں سلطان ایوبی کا تختہ الٹنا چاہتے تھے۔ یہ گروہ صلیبیوں نے تیار کیا تھا۔ حکیم کو یہ لڑکی تحفے کے طور پر اور بے انداز رقم دے کر اس گروہ میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کی یہ شرط بھی مان لی گئی تھی کہ نئی حکومت میں اسے وزارت کے درجے کا عہدہ دیا جائے گا۔ حکیم چونکہ بڑے بڑے افسروں میں بھی مقبول تھا اور وہ قابل حکیم بھی تھا، اس لیے اس کی ہر بات برحق مانی جاتی تھی۔ اس مقبولیت اور اثر و رسوخ سے یہ فائدہ اٹھایا جاتا رہا کہ سلطان ایوبی کے خلاف نفرت پھیلاتا رہا۔ قاہرہ میں جو تخریب کاری کے واقعات ہوئے تھے ان میں حکیم ذمہ داری سے ملوث تھا۔ اس نے اپنی حیثیت اور مقبولیت سے یہ فائدہ بھی اٹھایا کہ علی بن سفیان کے بعض جاسوسوں کو پہچان لیا تھا۔ ان میں مہدی الحسن بھی تھا، جو اس پہاڑی علاقے میں جانے لگا جس میں تخریب کاروں کا اڈا تھا۔ پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ حکیم نے اسے دیکھ لیا۔ اتفاق سے حکیم نے مہدی الحسن کے متعلق بھی معلوم کر رکھا تھا کہ قابل اور جرت مند جاسوس ہے۔ حکیم نے فیصلہ کیا کہ اتنے تجربہ کار آدمی کو قتل کرنے کی بجائے ایسے طریقے سے اپنے جال میں پھانسا جائے کہ وہ اس گروہ کے لیے کام کرے۔ گروہ کے پاس ایسے طریقے موجود تھے۔ وہ چند ایک مصری جاسوسوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر استعمال کر رہے تھے۔ علی بن سفیان کا شعبہ انہیں اپنے دیانتدار جاسوس سمجھتا تھا۔ حکیم نے مہدی الحسن کو پھانسنے کا یہ طریقہ اختیار کیا جو ہم سنا چکے ہیں۔ اسے پورا یقین تھا کہ مہدی الحسن اتنی حسین بدروح کے جھانسے میں آ جائے گا۔ آگے حشیشین اور صلیبی ماہرین اس کے ذہن کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ کوئی عجوبہ نہیں تھا، یہ عام طریقہ تھا۔ یہ طریقہ اور یہ شعبدہ بازی صرف ان پر کامیاب نہیں ہوتی تھی جن کا ایمان مضبوط ہوتا تھا۔
مہدی الحسن انہی ایمان والوں میں سے نکلا۔ جو 2 کماندار پراسرار طور پر مر گئے تھے، ان کے متعلق حکیم نے بتایا کہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ دونوں کو حکیم نے وہ زہر دیا تھا جس سے ذرہ بھر تلخی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انسان اپنے اندر کوئی تکلیف یا تبدیلی محسوس نہیں کرتا تھا اور 12 گھنٹوں بعد اچانک مر جاتا تھا۔ ان دونوں کو قتل کرنے کی ضرورت یہ پیش آئی تھی کہ سلطان ایوبی اور اس کی حکومت کے وفادار تھے، دیندار مسلمان تھے۔ انہیں خریدنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر وہ ایمان بیچنے کی بجائے ایمان خریدنے والوں کے لیے خطرہ بن گئے تھے۔ حکیم پہلے ان میں سے ایک کو اس طرح ملا جیسے اتفاقیہ آمنا سامنا ہو گیا ہو۔ باتوں باتوں میں حکیم نے اسے کسی بیماری کے وہم میں مبتلا کیا اور دوائی خانے میں بلا کر اسے دوائی کے بہانے زہر دے دیا۔ یہ زہر حشیشین کی ایجاد تھی۔ کچھ دنوں بعد دوسرے کماندار کے ساتھ بھی حکیم نے ایسا ہی اتفاقیہ ملاقات کی اور اسے بھی کسی خفیہ بیماری کے وہم میں ڈال کر زہر دے دیا۔ حکیم نے یہ انکشافات از خود ہی نہیں کر دیے تھے، اس کی زبان تہ خانے کی اذیتوں نے کھلوائی تھی۔ اس نے بتایا کہ فوج میں ایک طرف تو بے اطمینانی پھیلائی جا رہی ہے اور دوسری طرف اس نشے اور جنسی لذت پرستی کی عادت پیدا کی جا رہی ہے۔ فوجی افسروں کو حکومت کے خلاف کیا جا رہا ہے اور جو مضبوط جذبے والے ہیں انہیں پراسرار طریقے سے قتل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ سوڈان کی فوج عنقریب مصر کی سرحدوں پر مصر کی سرحدی چوکیوں پر حملوں کا سلسلہ شروع کرنے والی ہے۔ اس سلسلے کی نگرانی اور قیادت صلیبی کریں گے۔ سرحدی دیہات کے لوگوں کو سوڈانی اپنے زیر اثر لے لیں گے۔ علی بن سفیان اور غیاث بلبیس نے مصر کے قائم مقام امیر العادل کو ان گرفتاریوں، تفتیش اور انکشافات سے باخبر رکھا، لیکن اور کسی کو اس راز میں شریک نہیں کیا گیا۔ حکیم اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے جن نائب سالاروں اور دیگر عہدوں کے افراد کے نام بتائے تھے انہیں گرفتار کرنا ضروری تھا، لیکن العادل سلطان ایوبی کا بھائی گھبرا گیا۔ اس نے اس راز کو راز ہی رکھنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ صورتحال اتنی نازک ہے کہ اسے سلطان ایوبی خود ہی آ کر سنبھالیں تو زیادہ بہتر ہے۔ معاملہ بڑا ہی نازک تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سلطان ایوبی کے پاس خود جانے اور انہیں مصر آنے کو کہیں یا ان سے ہدایات لے لیں۔ العادل کی روانگی خفیہ رکھی گئی۔ تمام مشتبہ نائب سالاروں وغیرہ کے ساتھ ایک ایک جاسوس سائے کی طرح لگا دیا گیا۔ میں کوئی نئی خبر نہیں سن رہا۔ شام میں حلب کے قریب اپنے ہیڈ کوارٹر میں العادل سے ساری بات سن کر سلطان ایوبی نے کہا، میں کہہ نہیں سکتا کہ قوم میں ایمان فروشی کا جو مرض پیدا ہو گیا ہے اس کا کیا علاج ہوگا۔ میری نظریں بیت المقدس پر نہیں یورپ پر لگی ہوئی ہیں، مگر میرے ایمان فروش بھائی مجھے مصر سے نہیں نکلنے دے رہے۔ تم یہ محاذ سنبھالو، میں دمشق جاتا ہوں، وہاں سے مصر چلا جاؤں گا۔ سلطان ایوبی نے العادل کو محاذ کی تمام تر صورتحال بتائی، ہدایات دیں اور کہا کہ اپنے جاسوس اتنی دور تک گئے ہوئے ہیں کہ صلیبیوں نے اگر حملہ کیا تو تمہیں کم از کم 2 روز پہلے اطلاع مل جائے گی۔ چھاپہ مار جیش ہر وقت تیاری کی حالت میں رہتے ہیں۔ میں نے انہیں حملے کے ممکنہ راستوں کے ارد گرد چھپا رکھا ہے۔ تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ صلیبی حملہ نہیں کریں گے۔ اگر میری غیر حاضری سے وہ فائدہ اٹھانے کی سوچ لیں تو گھبرانا نہیں، قلعہ بند ہو کر نہ لڑنا، دشمن کو آگے آنے دینا، پہلا بار دشمن کو کرنے دینا، بے شک پیچھے ہٹ جانا ضمی موضوع ہے، بلندیوں پر قبضہ رکھنا، اور خاص طور پر یاد رکھو، سلطان ایوبی نے کہا، الملک الصالح سیف الدین اور جن عمرہ نے ہماری اطاعت قبول کی ہے، صلیبیوں کے حملے کی صورت میں ان پر اعتبار نہ کرنا۔ ان کے ذہنوں سے بادشاہی کی خواہش نکلی نہیں، معاہدے کے مطابق وہ کوئی فوج نہیں رکھ سکتے۔ میں نے ان کے اندر تک جاسوس بھیج دیے ہیں اور میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے اصول کے خلاف یہ انتظام کر دیا ہے کہ ہمارے یہ مسلمان بھائی ذرا سی بھی مخالفانہ حرکت کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں ربیع الاول 572 ہجری بمطابق ستمبر 1176 عیسوی کا مہینہ لکھا ہے جب سلطان ایوبی العادل کو محاذ پر چھوڑ کر دمشق چلے گئے۔ ان کا ایک اور بھائی شمس الدولہ توران شاہ یمن سے واپس آ چکا تھا۔ یمن میں بھی صلیبی اثرات پیدا ہو گئے تھے اور وہاں کے مسلمان سلطنت اسلامیہ کے خلاف باغی ہو رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے وہاں شمس الدولہ کو بھیجا ہوا تھا جو کامیاب لوٹا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے دمشق کا گورنر مقرر کیا اور اکتوبر 1176 عیسوی میں مصر کو روانہ ہو گئے۔ قاہرہ پہنچتے ہی انہوں نے تمام مشتبہ افراد کو کسی عہدے کا لحاظ کیے بغیر گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ ان کی گرفتاری کے اگلے روز انہوں نے وہ تمام سونا اور خزانہ پریڈ کے میدان میں رکھوایا جو غار سے برآمد ہوا تھا۔ اس وقت تک جتنی صلیبی لڑکیاں پکڑی جا چکی تھیں اور اب جو پکڑی گئی تھیں انہیں خزانے کے انبار کے قریب کھڑا کیا گیا۔ ان میں حکیم بھی تھا، نائب سالار بھی تھے اور کماندار بھی، سب زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ مصر میں جتنی فوج تھی اسے ان کے قریب سے گزار کر میدان میں کھڑا کیا گیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔